بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور بعض لوگ ایسے ہیں یتخذو جو بناتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ اندادن اس کے شریک اور برابر، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ توحید پر دلائل قائم کرنے کے بعد ان مشرکین کے احوال کا بیان ہے جو اپنے معبودان باطلہ کے ساتھ سلوک برتاؤ اور محبت کرتے ہیں جو اللہ ہی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اندادن ندن کی جمع ہے جس کا معنی مثل اور مشابہ ہے، اور یہاں اندادن سے مراد اوثان ہے جو مشرکین نے پتھر سے صنعت کی ہے، اور ان سے محبت اور تعظیم کا وہی برتاؤ اور معاملہ کرتے ہیں جو خالص خالق کا حق ہے، اور اللہ رب العالمین چونکہ خالق مالک رازق محسن اور منعم ہے لہذا عبادت کا لائق ایک اللہ ہی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہا ہی الاوثان التي اتخذوها آلہة ورجوا من عندها النفع والضرر، اور علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ آیات مذکورہ میں محبت سے مراد تعظیم اور فرمان برداری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مشرکین اللہ رب العالمین اور معبودان باطلہ کے درمیان برابری کرتے ہیں۔ باطل معبودوں کی تعظیم اور اطاعت کرتے ہیں، اسی طرح کرتے ہیں کہ گویا معبود حقیقی کی عبادت اور اطاعت کرنا لازم ہے، حالانکہ اللہ کا کوئی امثل نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو اہل ایمان ہے وہ زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ مؤمنین کا محبت زیادہ اکمل و کامل، اقوی و قوی اور زیادہ راسخ ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت میں کسی کو شریک اور مثل نہیں سمجھتے، لیکن یاد رکھیں محبت کے درجات ہیں۔ ایک اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی محبت ہے، اولیاء، علماء، صوفیاء، اساتذہ، والدین، اولاد، محبت کے درجات ہیں، اور ہر محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کو پکارو، اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ کو خالق مالک رازق سمجھو، عزت ذلت اولاد علم دینے والا اللہ ہی کو سمجھو، وغیرہ وغیرہ۔ اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرو، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت پر مال جان سب کچھ قربان کرو۔ اس طرح صحابہ کرام و اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دونوں ہمارے سر کے تاج ہے، دونوں نے ہمیں دین پہنچایا ہے، دین سمجھایا ہے، انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہے۔ اس طرح بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، ان سب کے ہم پر احسانات ہیں۔ والدین کی بھی ایک احسان ہے، و اولاد کی بھی ایک محبت کے تقاضے ہے، لیکن ان سب محبتوں کے درجات بھی ہے، تقاضے بھی ہے، ہر محبت کے تقاضے مختلف ہے۔
وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اگر دیکھ لے جنہوں نے ظلم کیا ہے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ جس وقت دیکھیں گے عذاب کو، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا کہ بلا شبہ سارے قوت اللہ ہی کی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور بے شک اللہ رب العالمین سخت عذاب والا ہے۔ یہاں پر وَلَوْ يَرَ میں دو ترکیبیں ہیں، میں اس مشکل میں نہیں پڑھتا۔ ایک ہے لو شرطیہ اور جواب شدید العذاب ہے، اور دوسرا ہے لو تمنی کے لیے ہے جس کا جواب نہیں ہوتا۔ صورت اولا میں عذاب اخروی مراد ہوگا، صورت ثانی میں عذاب دنیاوی مراد ہوگا۔ اور وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا میں رؤیت سے مراد رؤیت بصری ہے، اور اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ میں یرون معلوم اور مجہول دونوں قرات ثابت ہے، اور قوت سے مراد قدرت اور غلبہ ہے۔ قاضی بیضاوی فرماتے ہیں وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْدَادُهُمْ لَا تَنْفَعُ لَعَلِمُوا إِنَّ اللَّهَ الْقُوَّةَ لِلَّهِ كُلِّهَا لَا يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ غَيْرَهُ۔ مطلب یہ ہے یعنی جنہوں نے ظلم کیا ہے اگر وہ جان لے کہ ان کے بنائے ہوئے معبود نفع دینے والی نہیں ہے، تو یہ بات ضرور جان لے کہ ہمارے سارے قوت جتنی بھی کائنات کی قوتیں ہیں، تمام قوتوں کا مرجع اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نفع کوئی ضرر کا مالک نہیں ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، استبرأ الذین اتبعوا جب بیزار ہو جائیں گے، الذین اتبعوا جن کی پیروی کی تھی، من الذین اتبعوا ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی ہے، ورأوا العذاب اور دیکھ لے عذاب کو، وتقطعت بهم الاسباب اور کٹ دی جائیں گے ان کے درمیان تعلقات اور سب علاقے۔ آیات مذکورہ میں کفار مشرکین کے حسرت ندامت کا کربناک دردناک منظر کا ذکر ہے۔ الذین اتبعوا یعنی متبوعین، وہ جو بڑے مشرکین اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے ماتحتوں کو شرک کفر سکھایا کرتے تھے۔ اور تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں انہم السادات من شرک الانس، اور اسباب سے مراد نسل قوم اور مذہبی تعلقات مراد ہے جو مشرکین اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے تھے۔ وقال الذین اتبعوا اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کے، لو ان لنا کرتن کاش کہ ہمیں واپس جانا نصیب ہو جاتا، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا ہم ان سے بیزار ہو جاتے جیسا کہ آج ہم سے یہ بیزار ہو گئے۔ قیامت کے دن مشرکین انتہائی حسرت ندامت کے عالم میں کہیں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ یہاں سے بھیجا جائے اور ہم ان سے اسی طرح بیزاری کا اظہار کریں جس طرح آج ان بدبختوں نے ہمیں چھوڑا ہے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ دکھلائے گا اللہ رب العالمین ان کو ان کے اعمال، حسرات علیہم ندمات علیہم حسرت دلانے کو، وما ہم بخارجین من النار اور وہ ہرگز نکلنے والے نہیں ہوں گے جہنم سے۔ قیامت کے دن کفار و مشرکین کے مزعومہ اسباب جس کو وہ نجات سمجھتے ہیں جب وہ باطل ہو جائے اور ان کے تمام امیدوں پر پانی پھیر دی جائے گی، سب اعمال حبط اور رائگان ہو جائیں گے، تو ظاہر ہے حسرت کے بغیر اور کیا راستہ ہے ان کے پاس، تو یہی حسرت کریں گے۔ اور فرمایا بطور سزا دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وما ہم بخارجین من النار، ایک چیز ذہن میں رکھے کہ یہاں پر مسند الیہ کی نفی کی گئی ہے، اور مسند الیہ میں نفی حصر اور تخصیص کا فائدہ دیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خلود فی النار یا خلود فی النار کے جو نفی ہے وہ کفار میں محصور ہے، مخصوص ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دلیل
علی خلود الکفار فیہا وانہم لا تخرجون منہا۔ اور اس آیت سے اس بات کی بھی دلیل ہے، نمبر 1 کہ یہ کفار ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ گناہگار مسلمان سزا بھگتنے کے بعد جہنم میں جائیں گے، اور مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ کافر ہمیشہ رہیں گے لیکن مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں المتبادر فی امثالہ حصر النفی المسند الیہ ففیہ اشارۃ، بعد میں لکھتے ہیں ففیہ اشارۃ الی عدم خلود عصاة المؤمنین الداخلین فی قولہ تعالی والذین آمنوا اشد حبا للہ۔